قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل، کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے جب تک استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار اللہ کے عذاب سے بچانے کی سب سے بڑیا تدبیر ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ عطا کر دیتا ہے اور اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرمائے استغفروا ربکم انہ کان غفارا افلا یستغفرون اللہ، اے لوگو تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اللہ سے استغفار کرنے والے بنو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو آزمائش اور آفت کے آنے پر کرنے والا تیسرا کام کیا ہے؟ استغفار کرنا، مسلسل اللہ سے معافی مانگنا، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ اب آپ بتائیں پورا ملک جو سیلاب کی زد میں ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے آدھا گھنٹہ 10 منٹ روزانہ بیٹھ کر اس سیلاب کے ٹلنے کی دعا کی ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار بیٹھ کر آدھا گھنٹہ کیا ہو اے اللہ ان لوگوں کو اور ہمارے وطن عزیز کو اے اللہ اس منہ زور سیلاب سے اور تباہ کن بارشوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔ بس ہمارا کام تبصرے کرنا، حکومتوں کو الزام دینا، اور ان کا بھی قصور ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر تبصرے کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے بنے، اللہ کے سامنے دعا مانگنے والے بنے۔ تو ہم وہ کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو ہمارے کرنے کا نہیں اس کے لیے ہم تبصرے کر کے اپنا وقت برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔